أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کی تلاوت کی گئی. اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور مہاجرین اور انصار میں جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ ان سے راضی ہیں. اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہی بڑی زبردست کامیابی ہے. اللہ اکبر. اب ان آیات کی آسان تشریح. پہلے جن دیہاتیوں کا ذکر آیا تھا وہ مدینہ منورہ سے دور رہتے تھے. اب ان دیہاتیوں کا ذکر ہے جو مدینہ کے آس پاس رہتے ہیں اور خود مدینہ منورہ کے باشندوں میں ان منافقین کا جن کا نفاق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی معلوم نہیں تھا. اب ان کا تذکرہ کیا جائے گا. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے منافقین کے بارے میں معلومات. اور حضرت حذیفہ، اللہ پاک اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے رہا ہے کہ عرب کے قبائل میں جو مدینہ کے اطراف میں رہتے ہیں بعض منافق ہیں، اور خود مدینہ کے رہنے والے بعض مسلمان بھی در حقیقت منافق ہیں کہ اپنے نفاق کے لیے چل رہے ہیں اور منافقت سے باز نہیں آتے. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ شیطان مردود اور تمرو فلان علی اللہ، یعنی فلاں نے اللہ کی نافرمانی کی اور سرکشی کی. اللہ اکبر. یعنی منافی اور متضاد نہیں ہیں، یعنی تم انہیں نہیں پہچانتے، ہم انہیں خوب جانتے ہیں. یہ اللہ کا فرمان ہے. یہ قول ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم تمہیں بتلا دیں گے کہ وہ کیسے ہیں، پھر تم انہیں جان جاؤ گے. ان کی صورت دیکھتے ہی اور انہیں پہچان لو گے. ان کی کج مج باتوں کو سن کر. یہ دونوں آیتیں آپس میں ضد ہیں، اس لیے یہ اس قسم کی چیز ہے کہ ان کے ذریعے ان کی صفات کی نشاندہی کی گئی ہے تاکہ پہچانے جا سکیں. یہ بات نہیں کہ انہیں تمام ہی منافقین کو علی الیقین جانتے ہو.
آپ اہل مدینہ میں سے صرف ان بعض اہل نفاق کو جانتے تھے جو رات دن ملتے جلتے رہتے تھے اور جنہیں آپ صبح و شام دیکھتے تھے۔ صحیح طور پر ان کی تصدیق اس روایت میں ہوتی ہے کہ امام احمد بن حنبل نے مدرجہ بالا سند جبیر بن مطعم سے روایت کی ہے کہ جبیر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ گمان کرتے تھے کہ مکہ میں ہمیں کوئی اجر نہیں ملا، تو آپ نے فرمایا اے جبیر، تم ان لوگوں کو اجر تم کو ضرور دیا جائے گا، خواہ تم لوگ مکے کے نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے میری طرف سر جھکا کر رازدارانہ طور پر فرمایا کہ میرے اصحاب میں سے بعض منافق بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ کہ بعض منافقین ایسی کجمج باتیں بولتے رہتے ہیں جن میں کوئی صداقت نہیں، چنانچہ یہ بھی ایک ہی قسم کا کلام تھا جس کو جبیر بن مطعم نے سنا تھا، جس کی تفسیر یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمامہ کو یہ بات معلوم کر دی تھی کہ 14-15 اشخاص اصحاب ایسے ہیں جو در حقیقت منافق ہیں۔ یہ اشخاص اس بات کی متقاضی نہیں کہ آپ ان تمام کے نام جانتے تھے اور آپ ان کے تشخیص اور غیب سے واقف تھے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے میرے پروردگار، قرآن پاک پڑھا گیا، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ میرے مولا، جو لوگ بیمار ہیں، جس بیماری میں مبتلا ہیں، ان تمام کو صحت کلی، صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔